سورہ ملک قرآن شریف کی 67ویں سورہ ہے۔ یہ قرآن شریف کے 29ویں پارے میں موجود ہے۔ سورہ ملک مکہ میں نازل ہوئی تھی، اسی لیے اسے مکی سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ ملک میں کس بات پر زور دیا گیا ہے؟ اس سورہ میں اللہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی منمانی نہیں کر سکتا، یعنی انسان اپنی اچھا دوسرے لوگوں پر تھوپ نہیں سکتا، اس سے زبردستی کام نہیں کروا سکتا۔ وہ صرف حکم دے سکتا ہے، اگر کوئی حکم نہیں مانے تو کوئی اس سے زبردستی نہیں کروا سکتا۔ سورہ ملک پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ قیامت کے دن سورہ ملک پڑھنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے ہر رات کو بستر پر جانے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھنے کی نصیحت دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کرنے سے آپ کو قبر کے عذابوں سے نجات ملے گی۔ سورہ ملک پابندی سے پڑھنے والے شخص کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورہ ملک روزانہ پابندی سے پڑھنے والا شخص اللہ کی طرف سے انعام کا حقدار ہوگا۔ سورہ ملک ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے اور ہمیں صحیح راستوں پر جانے کی نصیحت دیتی ہے۔ جو شخص ہر رات کو سورہ ملک پڑھ کر سوئے گا، اس کی حفاظت ایک فرشتہ کرے گا، وہ رات بھر اسے برے وسوسے سے بچائے گا۔ سورہ ملک پڑھنے والا شخص کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اللہ اسے گمراہی سے بچائے گا۔ سورہ ملک پڑھنے سے آپ کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ زندگی میں حوصلہ بڑھانے کے لیے روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرے۔ سورہ ملک کو پڑھنے سے آپ کا دل اور دماغ شانت رہتا ہے، دماغ سے ٹینشن نکل جاتا ہے اور زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ سورہ ملک کو کیسے یاد کیا جائے؟ ویسے تو قرآن کی کوئی بھی آیت یا سورہ کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے، ہر سورہ کو یاد کرنا آسان ہے، بشرطے آپ کا دل اور دماغ صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ قرآن کی ہر سورہ کو اگر کوئی شخص دل سے پڑھتا ہے تو وہ سورہ اس کو اپنے آپ یاد ہو جاتی ہے۔ پھر بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سورہ ملک کو یاد کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سورہ ملک پڑھنے کا ایک وقت طے کیجیے، ایسا وقت جس میں آپ کے دماغ میں کوئی دوسری چیز نہ چل رہی ہو۔ زیادہ تر ایسا وقت رات میں ہوتا ہے یا صبح جلدی کا وقت ہوتا ہے، پھر بھی آپ اپنی سہولیت کے حساب سے ایسا کوئی ایک وقت نکال لیں۔ اس وقت پر روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرے اور اس کی ہر لائن کو دھیرے دھیرے تسلی سے پڑھے۔ انشاءاللہ آپ کو سورہ ملک جلد ہی یاد ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ دن میں کبھی بھی سورہ ملک کو سنا کریں، اس سے آپ کو اس سورہ کو یاد کرنے میں اور آسانی ہو جائے گی۔ سورہ ملک میں بہت ساری اچھی باتیں بتائی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں انسانوں کے لیے ایک سبق بھی بتائے گئے ہیں۔ سورہ ملک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی اس دنیا کا مالک ہے، اللہ نے ہی اس دنیا کو بنایا ہے، اسی کے سہارے یہ دنیا چل رہی ہے، ہوا پانی کھانا سبھی کا انتظام وہی کر رہا ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پل بھر میں اس دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ سورہ ملک انسانوں کو یہ نصیحت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بتائے راستوں پر چلے اور غلط کاموں سے بچے، نہیں تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ کل ملا کر سورہ ملک میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ ہی سب کا مالک ہے، انسانوں کو اس کے بتائے حکموں کا پالن کرنا چاہیے، نہیں تو اللہ سب کچھ ختم کر دے گا۔ سورہ ملک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں انعام دیا جائے گا اور اللہ پر ان کی رحمت برسے گی، اور جو برا کام کرے گا اس کو سزا بھی ملے گی۔ اللہ سورہ ملک میں ایسے لوگوں کو چیتاونی دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ایسے لوگ بھینکر عذاب کا شکار ہوں گے۔ آخری نصیحت، سورہ ملک پڑھ کر ہمیں یہ اندازہ تو لگ ہی جاتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، انسان اس کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے۔ اللہ چٹکی میں اس دنیا کو بنا بھی سکتا ہے اور برباد بھی کر سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر بھوکمپ آیا تو ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پل بھر میں بڑی بڑی عمارتیں مٹی میں مل جاتی ہیں، لوگ کچھ ہی منٹوں میں دم توڑ دیتے ہیں۔ ایسی مصیبت کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے، اسی لیے ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے، صرف اللہ کے بتائے راستوں پر چلنا چاہیے۔
اگر ہم امیر انسانوں کو ہی سب کچھ ماننے لگیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہم اس کے عذاب کا شکار کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں صرف اللہ کی عبادتوں پر دھیان دینا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، ہمیں اپنی آخرت کو بھی یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم جہنم کے عذابوں سے بچ سکیں۔